ملال ہمیشہ اسی کو ہوتا ہے جو کسی چیز کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی خوبصورتی، جوانی، دولت یا مقام کو ہمیشہ باقی رکھنے کی تمنا چھوڑ دے تو غم اور خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی چاہت موت کے خوف سے نجات نہیں دے سکتی۔ حقیقت میں زندگی ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہے اور دونوں ہی ہمارے اختیار میں نہیں۔ حال پر مکمل قابو پانے کی ناکام کوشش ہی خوف کو جنم دیتی ہے۔ انسان خود کو محفوظ بنانے کی کوشش میں دراصل اپنے غیر محفوظ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ خوف انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ باہر کے حالات ہمیشہ وہی رہتے ہیں، بہاریں آتی جاتی رہتے ہیں، مگر اپنے اندر بے نام اندیشے پال لیتے ہیں۔ اس لیے نہ بہار راس آتی ہے نہ خزاں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو کوئی کتاب یا فلسفہ اس کی زندگی کو جوڑ نہیں سکتا۔ ہر ظالم مظلوم سے ڈرتا ہے، ہر امیر غریب کے غصے سے خوف زدہ رہتا ہے، ہر حکمران بغاوت سے اور ہر طالب علم استاد سے، جبکہ استاد طالب علم سے ڈرتا ہے۔ خوف ایک حد تک مفید ہے کیونکہ یہ احتیاط سکھاتا ہے، مگر جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کی روح، اس کی رنگت، ہمت اور شخصیت سب کچھ توڑ دیتا ہے۔ خوف زدہ انسان ہر آواز سے لرزتا ہے، اپنے ماضی، حال، مستقبل اور اپنے ہی سائے سے ڈرتا ہے۔ جب خوف دل میں بیٹھ جائے تو وہ بغیر وجہ کے بھی قائم رہتا ہے۔ خوف سے نجات کا واحد راستہ اللہ کا خوف ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو دنیا کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی تقدیر کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ نہ زندگی سے ڈرتا ہے نہ موت سے، نہ عزت کی ہوس رہتی ہے نہ ذلت کا ڈر۔ اس لیے سب کچھ اللہ کی مرضی ہے اور وہ اسی پر راضی رہتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ خوف سے نجات پا لیتا ہے۔